بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر پور نامی ایک گاؤں جو کہ سیالکوٹ ضلع میں آتا ہے، جس کا قصہ ہمارے والد محترم کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک بچے کی فوتگی پر ہمارے پڑوسی تعزیت کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے اور بولے، اولاد اللہ کی دین ہے۔ اور وہ پڑوسی اسی وزیر پور گاؤں سیالکوٹ کے رہائشی تھے اور باتوں ہی باتوں میں اپنے گاؤں کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک لڑکا جو کہ ہمارے گاؤں سے تھا، جس کا فرضی نام رحمان رکھ لیتے ہیں۔ رحمان جوان ہوا اور وقت پر شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ ماہ بعد رحمان کے والدین چل بسے اور کچھ ماہ بعد اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کے وقت اللہ کے حکم سے رحمان کی بیوی بھی چل بسی۔ اب اس کی بہن اس کے پاس آئی اور بولی، تم اکیلے ہو، بچہ بھی چھوٹا ہے، اسے مجھے دے دو، اس کی پرورش میں کرتی ہوں۔ رحمان نے بہن کو اپنا بچہ دینے سے انکار کر دیا اور سیالکوٹ شہر کو روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے گنڈیریاں بیچنا شروع کر دی، ساتھ بچے کی دیکھ بھال بھی کرتا اور گنڈیریاں بھی بیچتا۔ کچھ سال بعد وہ اپنے بچے کو اسکول میں داخلہ دیتا ہے اور خود گنڈیریاں لے کر اسکول کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتا اور اپنی گنڈیریاں بیچتا۔ جب بچے کو چھٹی ہوتی تو اپنے بچے کو لے کر گھر آ جاتا اور وقت گزرتا رہا۔ کچھ سال بعد اس کا بچہ 10 جماعت پاس کر چکا تھا اور اپنے والد سے کہتا ہے کہ اس نے 16ویں جماعت تک پڑھنا ہے۔ رحمان بچے کی بات مان لیتا ہے اور گنڈیریاں بیچنے والا چھاپا بڑا خرید لیتا ہے۔ اب پہلے کی نسبت گنڈیریاں زیادہ بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ آخرکار اس کا لڑکا 16ویں جماعت پاس کر کے سرکاری مجسٹریٹ بھرتی ہو جاتا ہے۔ اب سرکاری مجسٹریٹ بھرتی صاحب ہر روز صبح اپنی گاڑی پر دفتر کو جاتے۔ فرنٹ سیٹ پر مجسٹریٹ صاحب ہوتے، پیچھے والد ہوتا اور ساتھ وہی گنڈیریوں والا بڑا چھاپا۔ مجسٹریٹ صاحب گنڈیریوں والا بڑا چھاپا دفتر چلے جاتے اور اس کے والد دفتر کے سامنے گنڈیریاں لگا کر بیٹھ جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن رحمان اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا دیکھو، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور تم جوان۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے 10-10 کلو گنڈیریاں خرید کر لے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی زمین ہے اور فلاں فلاں دفتر میں سرکاری افسر ہیں۔ اس لیے اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور گنڈیریاں نہیں بیچ سکتا، اس لیے اب تم اپنے لیے کوئی لڑکی تلاش کرو اور شادی کر لو۔ رحمان کے بیٹے نے اپنے والد کو منتخب کیا اور کہا کہ کیا کوئی ہمارا رشتہ دار ہمارا والی وارث بھی ہے یا نہیں؟ رحمان نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور حیرت سے پوچھا، تمہاری شادی سے اس سوال کا کیا لین دین؟ رحمان کے بیٹے نے اپنے والد سے کہا کہ میں اس لیے یہ سب کچھ پوچھ رہا ہوں کہ اگر میرے خاندان سے کوئی لڑکی ہو تو بہتر ہوگا۔ جس پر رحمان نے بیٹے سے پوچھا، یہ کیسے بہتر ہوگا؟ تو اس کے بیٹے نے کہا، اگر لڑکی میرے خاندان سے ہو، ان پڑھ ہو لیکن عقل مند نہیں، بے وقوف ہو، بے غیرت نہیں، شرم حیا والی ہو، جو آپ کی خدمت کر سکے۔ تو رحمان اپنے بیٹے کو بتایا، اس کی ایک بہن ہے جو کہ وزیر پور گاؤں میں رہتی ہے اور تمہاری پیدائش پر تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، جس پر تمہاری پھپھو تمہاری پرورش کرنا چاہتی تھی، مگر میں تمہیں لے کر شہر چلا آیا۔ اس کے بعد نہ میں گاؤں جا سکا نہ انہوں نے کوئی خبر لی۔ رحمان کے بیٹے نے اپنے والد سے کہا کہ آپ اس پھپھو کی خبر گیری کریں اور معلوم کریں کہ کیا ان کی کوئی بیٹی موجود ہے رشتے کے لیے۔ کچھ دنوں بعد مجسٹریٹ صاحب کو علم ہوا کہ اس کی پھپھو کی بیٹی موجود ہے۔ مجسٹریٹ نے اپنے والد سے کہا کہ اب آپ جائیں اور میرے لیے ان بیٹی کا رشتہ مانگیں، اور ساتھ کچھ رقم دی اور کہا یہ جا کر پھپھا جان کو دے دیں اور انہیں کہیں 10 ایکڑ رقبہ خرید لیں، اس کے درمیان میں ایک شاندار کوٹھی تعمیر کروائیں اور باقی کی زمین میں باغ لگوائیں، اور جب باغ تیار ہو جائیں تو ہمیں بتا دیں۔ رحمان نے اپنے بیٹے سے پوچھا، انہیں رقم دینا، کوٹھی تعمیر کروانا، باغ لگوانے کی کیا وجہ؟ رحمان کے بیٹے نے کہا، والد محترم، کئی امیر افسر مجھے رشتے دینے کو تیار ہیں، ان کے پاس کوٹھیاں، بنگلے، گاڑی نہ جانے کیا کیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ جہاں میرا رشتہ ہو ان کی اپنی کوٹھی ہو، گاؤں کے اندر ہو، اس کوٹھی کے ارد گرد باغ ہو۔ رحمان نے چل کر اپنی بہن سے اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا، جس پر اس کی بہن کی خوشی کا نہ ٹھکانہ کوئی رہا۔ ساتھ ہی رحمان نے اپنے بیٹے کی طرف دیے گئے پیسے بھی دیے اور رقبہ خرید کر اس میں کوٹھی اور باغ لگوانے کا بھی کہا۔ وقت گزرا اور باغ نے پھل تیار کیا اور رحمان نے اپنے بیٹے کو اطلاع دی کہ باغ تیار ہو چکا ہے۔ رحمان کے بیٹے نے والد سے کہا کہ اب ان سے کہیں وہ اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری کریں۔ رحمان کے بیٹے کی شادی ہو گئی۔ پہلی رات جب وہ اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے ایک بات کہی، بچپن سے لے کر اب تک میری دیکھ بھال میرا والد کرتا آیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب میرے والد کی دیکھ بھال تم کرو۔ لڑکی نے کہا، میری بھی ایک شرط ہے۔ مجسٹریٹ نے کہا، بولو۔
اس نے کہا جب تک کوئی اولاد نہیں ہوتی تب تک تمہارے والد کی خدمت میں کروں گی، اور جب اولاد ہوگی تب مجھے ایک نوکرانی رکھ کے دو گی جو تمہارے اور تمہاری اولاد کی دیکھ بھال کرے گی، اور میں تمہارے والد کی خدمت کروں گی۔ اس پر ہمارے وہ سابقہ پڑوسی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجسٹریٹ کو 5 بچوں سے نوازا، اور جب رحمان کسی کام سے گھر سے باہر نکلتا تو گھر والوں نے بولا رکھا تھا کہ جب آپ کہیں جائیں گے تو بتا کر جائیں گے، اور جب آپ واپس آئیں گے تو بیل دے کر آئیں گے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب رحمان باہر جاتا تو بتا کر جاتا، جس پر باہر جانے کے لیے اس کا الگ لباس ہوتا، اور جب واپس آتا تو بیل دیتا، جس پر اس کی بہو جوتے ہاتھ میں پکڑ کر دروازے پر موجود ہوتی، جو کہ اپنے ہاتھ سے جوتے پہناتی اور اندر لے کر جاتی۔ اللہ کریم سبھی کو ایسی اولاد عطا فرمائے اور سبھی کے والدین کو ایسی پرورش کرنے والا بنا دے۔ اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔